السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، من استہدى وہدى ومن توکل علیہ کفا ومن اقبل الیہ آوا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شروع میں تمام تر تعریفات حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کہ جس رب رحمان و رحیم کی توفیق سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیارے گھر میں جمع ہوئے۔ درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن پر درود بھیجنا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرض قرار دیا۔ اس امت کے اوصاف میں سے ایک وصف امتی وسط ہے۔ اس امت میں نہ کسی افراط اور نہ کسی تفریط کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک توازن کے تحت زندگی گزارنے کی ہدایات ارشاد فرمائی، اور صحابہ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ دعا مانگا کرتے تھے وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بہتری اور بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کی خیر و برکت، آخرت کی بہتری عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا۔ اس دعا میں جو سب سے پہلی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ انسان خصوصاً مسلمان کی زندگی میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ اگر اس نے دنیا کو ترک کر کے صرف اپنا محور دین بنایا تو اس نے تقصیر سے کام لیا، کمی سے کام لیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے لیے ہلاک اور برباد ہونے کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کرے جن کا نان و نفقہ اس کے کندھے پر ہو۔ کہ کوئی انسان اٹھے
اور آخرت سنوارنے کے لیے غار میں گھس جائے اور دنیا کو کلی طور ترک کرے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اور وہ انسان بھی جو آخرت کو بھلا بیٹھا اور اس نے اپنا مطمح نظر صرف دنیا کو بنایا اور دنیا کے لیے ہی کام کیا، وہ انسان بھی اللہ تعالی کے ہاں مغبوط ہے، مبغوض، اس پر غضب ہے، کیونکہ جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا، اللہ تعالی کی وحدانیت و عبادت، اس نے اپنے مقصد حقیقی کو بلا ڈالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک توازن کی زندگی سکھائی کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو بھی کس طرح آباد کر سکتے ہیں اور آخرت کو بھی کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں میرے دوستو، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دنیا میں گزارے ہوئے وقت پر ہے۔ جس انسان نے اس دنیا کو ضائع کیا، دنیا کے حقوق ضائع کیے، دنیا والوں کے حقوق ضائع کیے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ تو وہ انسان ہرگز بھی دیندار نہیں ہو سکتا جس کی دنیا خراب ہے۔ ایک حدیث مبارک جو ایک معروف اور مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سوال پوچھا، اتدرون ما المفلس؟ اے میرے صحابہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حقیقی مفلس اور فقیر کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مفلس تو ہمارے درمیان وہی آدمی تصور کیا جاتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہیں ہوتا، جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہوتے۔ یہ دنیاوی طور ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جس کا دنیا میں توازن بگڑا تھا، جس نے دنیا کا پلڑا باری رکھا تھا اور آخرت کا ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی توازن کے ساتھ نہیں گزاری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، فرمایا، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات۔ میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اس کے نام اعمال میں نمازیں ہوں گی، اس کے نام اعمال میں صیام ہوگا، اس کے نام اعمال میں زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر آپ عربی زبان کی اس جملے پر تھوڑی سی بھی تحقیق کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ کوئی معمولی نمازی نہیں تھا، یہ کوئی معمولی صدقہ کرنے والا نہیں تھا، یہ کوئی معمولی صیام گزارنے والا نہیں تھا، بلکہ فرض تو فرض اس کے پاس نوافل نماز کی کثرت تھی۔ بالصیام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ، صیام اور زکوٰۃ کو دو زیر کے ساتھ ذکر کیا، یہ ان اعمال کی مبالغہ پر دلالت ہے۔ یعنی وہ صرف فرض نہیں پڑھتا تھا، تہجد کے تہجد، نوافل کے نوافل، صلاۃ الضحیٰ، اشراق اور کوئی بہت ساری قسموں کی نماز، صرف فرض نہیں بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت تھی۔ وہ قیامت کے دن ان اعمال کو اپنے نام اعمال میں لے کے آئے گا۔ وصیام، یہ صرف رمضان کو ہی روزے سے نہیں رہا ہوگا، یہ ایام بیز گزارتا ہوگا، یہ ہر پیر اور جمعرات کو روزے سے رہتا ہوگا، یہ شوال کے روزے برتا ہوگا،
یہ محرم کے روزے برتا ہوگا، یہ ذی الحجہ کے روزے برتا ہوگا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے قسم سیام کے انبار و زکات، اور یہ زکات لے کر آئے گا، صدقات، فرض زکات تو فرض زکات، صدقات، انبار، بہت ساری نیکیاں اس کے ساتھ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مفلس قرار دیا۔ حالانکہ اگر ہم یہاں پر رکیں گے تو کس طرح کا افلاس ہے اس کے پاس۔ آپ دیکھیں قیامت کے دن نیکیاں ہی تو چاہیے جو اس کے پاس بہت ساری ہے، اور اس کا اقرار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ قیامت کے دن آئے گا نمازیں لے کر، روزے لے کر، زکات لے کر، لیکن اس کا توازن دنیا میں بگڑ گیا ہوگا، اس نے دنیا میں توازن سے زندگی نہیں گزاری ہوگی۔ تو اس نے کیا کیا ہوگا؟ یہ بڑا دیندار اپنے آپ کو تصور کرتا تھا اور اس پر چلتا بھی تھا، لیکن اس نے اپنی دنیا کو ضائع کیا ہوا تھا۔ تو اس کی دنیا کے ضیاع پر ہی اس کے آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اب اس کے پاس نیکیاں بہت رہی ہیں، لیکن دنیا میں جو اس نے معاملات کیے تھے وہ خراب تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یأتی قد قذف ھذا، ایک شخص کھڑا ہوگا، اے اللہ تعالی اس کے پاس نیکیاں تو بہت ہیں، لیکن یہ وہی شخص ہے جس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی دنیا میں۔ نمازی تہمت لگا سکتا ہے، زکات دینے والا تہمت لگا سکتا ہے، سیام، زکات، نماز، نوافل تہمت لگا سکتا ہے، لیکن یہ لگاتا تھا۔ دوسرا کھڑا ہو جائے گا، قد ضرب ھذا، اے اللہ اس نے مجھے ناحق دنیا میں مارا تھا۔ تیسرا کھڑا ہوگا، یأتی قد اکل مال ھذا، اس نے میرا مال کھایا تھا دنیا میں، کینے، ہیلے سے، بہانے سے، دھوکے سے، چوری سے، غصب سے۔ ایک اور کھڑا ہوگا، قد سفک دم ھذا، اے اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا۔ اب ضروری نہیں کہ یہ خود قتل کرنے والا ہو، وہ بھی شامل ہے جو اس قتل کے بارے میں مشورہ دے گا، جو اس کی راہیں ہموار کرے گا، جو لوگوں کو اس پر اکسائے گا۔ قد سفک دم ھذا، اے اللہ اس نے میرا خون ناحق کمایا ہے۔ یہ قیامت کے دن تقاضے دار اٹھیں گے۔ یہ غلطیاں اس کی آخرت کی جانب سے ہوئی ہے نہیں، یہ سب غلطیاں اس کی دنیا میں ہوئی ہے اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہوئی۔ حالانکہ آخرت کے کام میں تو یہ پیش تھا، اس کا اقرار بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو توازن تھا وہ بگڑ گیا۔ اس نے دنیا کو ضائع کر دیا، دنیا کے ضیاع میں اس نے لوگوں کے حقوق ضائع کیے، ضائع ہی نہیں بلکہ اس نے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا۔ لیکن آج فیصلے کا دن ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، اور اس انصاف کے ترازو میں وہ عمل بھی لائیں گے اگر رائی کے دانے کے برابر، کیونکہ حساب لینے والا خود رب العالمین ہے، جس کی اوصاف میں سے ایک صفت وہ لطیف ہے، وہ بڑا باریک بین ہے۔ اگر ہمارے اعمال پہاڑوں کے ان چٹانوں کے اندر بھی رکھے جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی قیامت کے دن اس ترازو میں حاضر کر دے گا۔ تو آج انصاف کا دن ہے یا اللہ، آج ہمیں ہمارے حقوق چاہیے، آج ہمیں ہمارے حقوق چاہیے، آج ہمیں ان پامالیوں کا حساب چاہیے جو ہم سے کیے گئے، کیونکہ قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ کسی کا مال کسی کو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ کسی کے اولاد کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم، صرف فائدہ اس کو ہوگا جو یہ شکوک اور شبہات کے بغیر دل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔ آج فیصلے کی گھڑی ہے یا رب، آج ہم بڑے عطش کر رہے ہیں،
بڑے پیاسے ہیں، بڑی بھوک ہے نیکیوں کی، ہمیں نیکیاں چاہیے، ہمیں حساب کی برابری چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس نمازی کی، اس روزے دار کے، اس صدقات و خیرات کرنے والے کی نیکیوں کو اٹھائے گا اور ان لوگوں میں بانٹ دے گا جنہوں نے ابھی رٹ دائر کی، جنہوں نے ابھی تقاضا کیا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفلس کا حال بیان کیا. فرمایا فَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، کا جواب فَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، نیکیاں بانٹتے بانٹتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی. آخر اکاؤنٹ میں بڑے پیسے لے کے آیا تھا، اکاؤنٹ میں بڑی نیکیاں لے کے آیا تھا، لیکن سب ختم ہو گئی. فَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، جب اس کی نیکیاں ختم ہوگی. گاڑی والے کے بارے میں، گاڑی وہاں پہ ہے اس سائڈ جہاں پہ پہلے تھی. فَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی بھی تقاضا کیا جا رہا ہے، ابھی بھی قرضدار اپنا قرضہ مانگ رہے ہیں، ان کے ساتھ حساب کی برابری ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ اب اس عمل کا برعکس ہوگا. اب ان تقاضے داروں کے گناہوں کو اٹھایا جائے گا، اور جو یہ نیکیاں جس کی تھی وہ ختم ہو گئی، اب اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا. ابھی اس کا اکاؤنٹ پازیٹو میں چل رہا تھا، چلو ٹھیک ہے، 10 نیکیاں، 100 نیکیاں، 1000 نیکیاں، 5-6 نیکیاں بچی تو ممکن ہے بچ سکتا ہے، لیکن فَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، حسنات ختم ہو گئی. اُخِذَ مِن سَیِّئَاتِهِمْ، اُخِذَ مِن سَیِّئَاتِهِمْ، ان تقاضے داروں کے گناہوں کو اٹھایا جائے گا، پھر اس کے نام اعمال میں ان گناہوں کو جمع کیا جائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفلس کی حالت کو بیان کیا کہ جب اس کے نام اعمال میں گناہوں کو ڈالا جائے گا، تقاضے ختم ہو گئے، قرض داروں نے اپنا حصہ لے لیا، جن کے حقوق ضائع تھے، جن کی پامالی ہوئی تھی، جب اس نے اپنی دنیا کو ضائع کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب کلمہ فرمایا ثم طرح فی النار. ایک تو ہو گیا کہ اس کو جہنم میں ڈالا گیا، نہیں، طرح کا مطلب ہوتا ہے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے. یہ غضب ہے اللہ تعالیٰ کا. اتنا اچھا آدمی، مثلا ہم اگر دنیاوی طور پر کہیں گے اتنا اچھا آدمی اتنی برائیاں کرتا، اتنی نیکیاں تھی تمہارے پاس ہے انسان، لیکن اپنے دنیا کو تم نے ضائع کر دیا اور ان تمام نیکیوں کو تم نے گنوا دیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کتنی ہی پیاری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سکھائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا میں یہی توازن سے انسان کو کام لینا ہے. یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے کھیتی ہے. دنیا اور دین الگ ہرگز بھی نہیں، بلکہ دین کا دار و مدار دنیا پر ہے. اگر انسان کی دنیا خراب ہے، اگر انسان کے دنیا کے معاملات خراب ہے، وہ دیندار کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے دعویٰ کوئی بھی ہو. فلا تزکوا انفسکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون صحیح راستے پہ ہیں. اپنے آپ کا تزکیہ تو سب کر سکتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ سے سوال پوچھے. بل الانسان علی نفسہ بصیر. ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں اور کتنا خشکی میں ہوں. اگر غلطیاں ہو رہی ہے، اگر ان جرائم میں ملوث ہے، تو ابھی سانس میں سانس چل رہی ہے. ابھی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر سکتے ہیں، ابھی ہم ان تقاضے داروں کے حقوق واپس کر سکتے ہیں جہاں تک ہمارا روح ہمارے جسم سے مفارقت نہ کر جائے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا دین اور ہماری دنیا دونوں کو آباد فرمائے، اس کو حقیقی طور پر متوازن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دعا کرتے ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو روا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین عطا فرما، اولاد صالحہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ممالک میں ہمارے دوست احباب رشتہ دار والدین
اللہ ان پر اپنے برکات اور رحمات کا نزول فرما، اللہ ہم پر بھی اپنے برکات اور رحمات کا نزول فرما، اللہ ہم میں جو بیمار ہے شفاء کاملہ عطا فرما، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہماری عزت میں برکت عطا فرما، ہمارے دین میں برکت عطا فرما، ہماری عبادات میں برکت عطا فرما، ہماری کمائی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ دعا کرتے ہیں ہم میں سے جس کی بھی جو بھی نیک حاجت ہے اللہ ان کو روا فرما، اے اللہ اس دولت الکویت کو امن کا گہوارہ بنا۔ آج ہی ایک بہن کا انتقال ہوا جو ایران میں MBBS کر رہی تھی، تو وہی تعزیت کی در سے آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کو جنت الفردوس عطا فرما، اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور ایک دوست نے میسج کی کہ ان کے فادر کو لاسٹ سٹیج کینسر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شفائی کامل عطا فرما، شفائی عاجلہ عطا فرما، اللہ چھوٹی بیماریوں سے محفوظ فرما، بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ دعا کرتے ہیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ شیخ موجود ہے؟